السلام علیکم ناظرین، اس مہینے کی 5 بڑی عالم اسلام کی خبریں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اسلامک سلیوشن چینل کے اس پیکیج میں آپ کو عالم اسلام کی 5 ایسی بڑی خبریں بتائی جائیں گی جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر اثر ڈالا ہے۔ گولان کی پہاڑیوں سے لے کر پاکستان میں تیل کے ذخائر کی دریافت تک، اور عمران خان کے بیان سے لے کر ترکی کے انتخابات تک، تمام ایسی اہم خبریں جو کہ ہر مسلمان کے لیے جاننا بے حد ضروری ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، اس 10 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو گولان کی پہاڑیوں کی تاریخ، اس سے متعلق خبریں، ترکی کے انتخابات کے حالات، آسٹریلیا اور ترکی کے بدلتے ہوئے تعلقات، وینزویلا میں امریکہ کی مداخلت اور ترک حکومت کے اقدامات، ملا عمر کی رہائش کے متعلق اہم انکشافات اور عمران خان کے شنجانی مسلمانوں کے متعلق اہم بیان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ بات کرتے ہیں گولان کی پہاڑیوں کی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، گولان کی پہاڑیاں فلسطین کے شمال مشرق اور شام کے جنوب مغرب کے اندر واقع ہیں۔ گولان کی پہاڑیاں اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ 1967 کی عرب اسرائیل وار میں اسرائیل نے شام سے گولان کی پہاڑیوں کو چھین لیا تھا اور اپنی فوج وہاں پر تعینات کر دی تھی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق گولان کی پہاڑیاں اس وقت شام کی ملکیت ہیں اور اس کو اسرائیل کے ساتھ ایک پیس ایگریمنٹ کے بعد شام کے حوالے کیا جانا تھا، لیکن اسرائیل نے ایسا نہیں کیا۔ عالمی برادری، انٹرنیشنل کمیونٹی، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے 14 اراکین نے اس وقت گولان کی پہاڑیوں پر امریکہ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، گزشتہ ہفتے امریکہ نے گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کیا اور اپنے تمام نقشوں میں اسرائیل کا میپ، اسرائیل کا نقشہ تبدیل کر لیا۔ دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سامعین، آج ترکی میں تاریخ کے سب سے اہم بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، سب سے اہم اس لیے کہ ترکی میں صدارتی سسٹم آنے کے بعد یہ ترک تاریخ کے پہلے بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آک پارٹی اور سی ایچ پی کے درمیان بڑا کانٹے کا مقابلہ ہونے والا ہے، لیکن اب تک کے پول اور اب تک کی آراء یہی بتاتی ہیں کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی پارٹی آک پارٹی، جس کو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کہا جاتا ہے، بڑے مارجن سے جیت سکتی ہے اور ترکی کی بلدیاتی حکومت دوبارہ سے طیب ایردوان کی پارٹی کے پاس آ سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد بات کریں گے ملا محمد عمر، سابق امیر طالبان کی رہائش گاہ کے بارے میں۔ ڈچ صحافی نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں ملا محمد عمر اور امریکہ کے بارے میں بہت اہم انکشافات کیے گئے۔ یہ کتاب اسی مہینے اور یہ انکشافات اسی مہینے دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ اس کتاب میں ڈچ صحافی کا کہنا ہے کہ ملا محمد عمر امریکہ کی بیس سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ ملا محمد عمر کو پکڑنے کے لیے مارا پھر رہا تھا۔ پاکستان سمیت افغانستان بھر میں نظریں گاڑے ہوئے تھا کہ ملا محمد عمر کو تلاش کر کے ہلاک یا گرفتار کیا جائے، لیکن ملا محمد عمر افغانستان ہی میں امریکہ کی بیس سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے، اور امریکی انٹیلیجنس کی یہ تاریخ میں سب سے بڑی ناکامی تصور کی جا رہی ہے کہ امریکہ ان کو پہاڑوں میں تو ڈھونڈتا رہا لیکن اپنی بیس کے بغل میں تلاش نہ کر سکا۔ یہ کتاب آتے ہی عالمی میڈیا پر چھا گئی۔ نیز ابھی یہ پوری کتاب ریلیز نہیں ہوئی، اس کا کچھ حصہ ریلیز کیا گیا ہے، لیکن اس کتاب کے آنے کے بعد پورے عالم اسلام اور امریکہ میں بھی چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں اور امریکی انٹیلیجنس اداروں پر تنقید کا سلسلہ امریکی شہریوں کی جانب سے کیا جانے لگا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اب بات کریں گے وینزویلا، روس، امریکہ اور ترکی کی بدلتی ہوئی صورتحال پر۔ جی ہاں، وینزویلا جو کہ ساؤتھ امریکہ کا ایک انتہائی اہم ملک ہے، کہا جاتا ہے کہ تیل کے اعتبار سے اگر تخمینہ لگایا جائے تو وینزویلا دنیا کا وہ ملک ہے جس کے پاس تیل کے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں، لیکن وینزویلا کا شمار ابھی دنیا کے غریب ترین ممالک میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ امریکہ کی وہ پابندیاں ہیں جو امریکہ نے وینزویلا اور مادورو کی قیادت پر لگا رکھی ہیں۔ گزشتہ دنوں روس سے 2 ملٹری جہاز اڑے اور وینزویلا میں لینڈ کیے، جس سے پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ روس کی فوج وینزویلا میں وینزویلا کے صدر مادورو کے دفاع کے لیے پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ مہینے یہ خبریں گردش کرتی رہیں اور امریکہ نے وینزویلا کو دھمکی دی کہ وہ اپنے سے
سسٹم کو تبدیل کر لے، سوشلزم کی بجائے جمہوریت کا سسٹم نافذ کرے، جس کو مادورو اور وینزویلا کے لوگوں کی اکثریت نے مسترد کر دیا۔ امریکہ نے اس کے بعد وینزویلا پر مزید پابندیاں عائد کر دیں، امریکہ سے چلنے والی تمام فلائٹس کو روک دیا گیا اور امریکہ کے تمام ایمبیسی سٹاف کو، کونسلیٹ جنرلز کو وینزویلا میں شٹ ڈاؤن کر دیا گیا اور امریکی حکومت نے وینزویلا کو جنگ تک کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ اس پورے منظرنامے میں چین، روس اور ترکی نے وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا اور مادورو کو اپنی فل سپورٹ دینے کا بھی اعلان کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں روس کی فوجیں وینزویلا پہنچ گئیں تاکہ امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے کسی بھی قسم کے اگریشن کا بھرپور جواب دیا جا سکے۔ وینزویلا کے حالات بھی تیزی سے بدل رہے ہیں، ہر نئے دن کے ساتھ وہاں پر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ترکی اور وینزویلا کے تعلقات انتہائی مضبوط ہیں۔ مادورو کی حکومت کے ساتھ ترکی کے بہت بڑے سونے کی کانوں کے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ وینزویلا سے سونا لا کر ترکی میں اس کو ریفائن کیا جاتا ہے اور پھر اس کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد بات کریں گے محترم جناب عمران خان صاحب کی، یعنی وزیر اعظم پاکستان کی۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے ایک اہم ٹی وی بیان میں ایک عالمی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں یہ بیان دیا ہے کہ وہ شنجیانی مسلمانوں کی حالت زار سے بالکل بے خبر ہیں۔ صحافی کے سوال پر کہ آپ چین کے علاقے شنجیانگ میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، عمران خان نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے صدر عارف علوی نے بھی ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ ہم چین کی حکومت کا اس معاملے میں بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، یہ چین کا اندرونی معاملہ ہے، چین مسلمانوں کو جیسے بھی کنٹرول کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس طرح کا بیان عارف علوی کی جانب سے الجزیرہ انگلش کو دیا گیا تھا۔ محترم خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ اگلی خبر کی جانب بڑھیں گے۔ پاکستان کے سمندر میں کراچی کے جنوب میں تیل کے وسیع ذخائر کو دریافت کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بیان بھی جاری کیا۔ اس بیان میں قوم کو خوشخبری بھی سنائی گئی، یہ نوید دی گئی کہ آنے والے چند دن انتہائی اہم ہیں۔ اگر تیل کے یہ ذخائر دریافت کر لیے جاتے ہیں تو پاکستان تیل کی پیداوار میں خود کفیل ہو سکتا ہے اور پاکستان کو کسی بھی عرب ملک یا دنیا کے کسی اور ملک سے تیل امپورٹ کرنے کی نوبت دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ نیز سائنسدانوں کی ٹیمیں اس وقت سمندر میں موجود ذخائر کا جائزہ لے رہی ہیں، آیا کہ وہ ذخائر وہاں سے نکالے بھی جا سکتے ہیں یا نہیں۔ جیولوجسٹ کی ٹیمیں اور پیٹرولیم کے ماہر لوگ وہاں پر موجود ہیں اور امریکہ کی ایک کمپنی کو بھی ہائر کیا گیا ہے جس کا اس پروجیکٹ میں 25% شیئر ہے۔ ماہرین کے مطابق آئندہ آنے والے 2 سے 3 ہفتے میں یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ آیا کہ ان تیل کے ذخائر سے پاکستان کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی ان کو باہر بھی نکالا جا سکتا ہے یا نہیں نکالا جا سکتا۔ خواتین و حضرات، عالم اسلام کی 5 بڑی یہ خبریں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ نیز اس کے علاوہ بھی بہت اہم خبریں، بہت اہم واقعات اس وقت عالم اسلام میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو میں ان خبروں کو بھی شامل کیا جا سکے۔ امت مسلمہ کی بقا اور امت مسلمہ کے دوبارہ عروج کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر مسلمان عالم اسلام میں رونما ہونے والے واقعات، عالم اسلام میں ہونے والے بڑے بڑے اہم واقعات کے بارے میں ضرور جانتا ہو، اور روزانہ خبریں آپ تک پہنچانے کا سلسلہ بھی اسلامک سلیوشن چینل سے شروع کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کے اختتام پر تمام مسلمانوں، ہمارے تمام ناظرین و سامعین، جو لوگ ہمیں سنتے اور ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں پسند کرتے ہیں، ہماری پذیرائی کا باعث ہیں، ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازتے رہا کریں، کامنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کیا کریں۔ ان ویڈیوز کو امپروو کرنے کے لیے، اسلامک سلیوشن چینل کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے، بہترین موضوعات، وہ موضوعات جو آپ سننا چاہتے ہیں، ان موضوعات پر کام کرنے کے لیے ہمیں آپ کی آراء، آپ کے کامنٹس، آپ کی تھاٹس کو جاننے کی بے حد ضرورت ہے۔ اس لیے کامنٹ کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ویڈیو میں کچھ برا لگا تو اپنی رائے ضرور دیں
تاکہ ان کی کوالٹی کو امپروو کیا جا سکے اور عالم اسلام کی جس قدر خدمت ہم اس چینل کے توسط سے اس چینل کو استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں ہم اپنی کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فرض بھی ہے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں، اپنا وقت نکالیں، اپنا سرمایہ نکالیں تاکہ مسلمانوں کو دوبارہ سے اس دنیا پر حکمرانی نصیب ہو سکے، اور یہ ہماری کاوشوں ہی سے ممکن ہو سکے گا۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔